ہماری کانگریس ہوئی تھی، اب لوگوں کو بھی پتا تھا، اس کانگریس نے تقریباً 4 بڑے فیصلے کیے تھے. کانگریس ہمارے منشور کے اس سے لحاظ سے، آئین کے لحاظ سے سب سے بڑا ادارہ ہے، مقتدر ادارہ ہے. کانگریس میں ہم نے فیصلے کیے تھے کہ جو کچھ ہمارے کارکن غلطیاں کر چکے ہیں، کوئی سسپینڈ ہے، کوئی نکالا گیا ہے، وہ واپس بحال ہے. اپنی پارٹی، ان کی اپنی پارٹی ہے، اپنے گھر ہے ان کا. گزشتہ کو ہر آدمی کو بھول جانا چاہیے، آئے نئے سرے سے نئے حالات کے مطابق پارٹی کی تنظیم بناؤ کریں. دوسری بات جو یہ ہوئی تھی کہ بنو جرگہ، جس کا ہم وعدہ کر چکے تھے، بنو قومی جرگہ، اس کی تیاریاں کی جائے. تیسری بات کہ فیس بک کے ذریعے پیغامات، بیانات، اس کی مکمل پابندی ہوگی. اسی کانگریس میں ہمارے لندن کے ایک ساتھی کو کانگریس نے 6 مہینے کے لیے معطل کر دیا تھا کہ فیس بک سوشل میڈیا معطل کر دیا تھا، پارٹی سے نکالیں گے. چوتھی بات یہ تھی کہ سارے ملک میں پشتونخوا میڈیم پارٹی کے سارے صوبوں میں پارٹی کی تنظیمیں نو کی جائے، یونٹس بنائے جائیں، اور اگست، ستمبر، اکتوبر، اکتوبر تک سب کچھ مکمل کر کے نئی کانگریس بلائی جائے تاکہ فل فلیج اس میں بحث ہو، نئی پارٹی کی تنظیمیں نہ ہو. اب الیکشن نے چونکہ وہ کیا ہے، یہ الیکشن کے بعد کمیشن کے پاس اس کانگریس نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی تھی، کسی کو چیئرمین بنایا تھا، کسی کو سیکرٹری بنایا تھا، کسی کو کیا بنایا تھا. بدقسمتی سے جو نقابہ کفر برخیزہ کجامانت مسلمانی، یہاں ہماری صدور کراچی والے یا خان خان، ہم ان ساتھیوں کو جو فیس بک استعمال کر رہے تھے نوٹسز دے رہے تھے کہ بھائی آپ کانگریس کی بات نہیں مان رہے، اگر آپ یہ نہ کیا تو آپ کو پارٹی سے نکالا جائے گا. اس دوران ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب خود فیس بک پہ شروع ہوئے، اپنے رفیق کار ان دو کی ہم نے کمیٹی بنائی تھی، مختار خان یوسف نے اور رحیم زیارتوال کی، کہ آپ پی ایس او کی تنظیمیں نو کریں. پی ایس او کا پچھلی کانگریس ہوئی تھی 2004 میں، اب 2022 ہے، 18 سال سے نہیں ہوئی تھی. تو ان دو کی کمیٹی بنائی گئی کہ مہربانی کر دیں پی ایس او کی تنظیمیں نو کریں. انہوں نے بیٹھ کے ایک لسٹ جاری کر دی، اس کو مجھے پتہ نہیں کتنے افراد کی تھی، کہ یہ آرگنائزنگ کمیٹی ہوگی پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. پتہ نہیں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کو کیا ہوا، انہوں نے فیس بک پہ ایک اور کمیٹی ان کے ساتھ ملا کے حکم دیا گیا کہ اس کو پی ایس او کی اس کمیٹی میں شامل کیا جائے، اور یوں پی ایس او کی تقسیم کی بنیاد رکھی گئی. افیدہ نے رفیق کار کو اطلاع دیے بغیر، زیادتوال کو ان سے پوچھے بغیر، یہ بھی فیس بک پہ آیا، آسمان سے، پھر آسمان سے آیا. یہ میرے ساتھ بھی ان کا رابطہ ترجمان کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کہ صاحب یہ فرماتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا. پھر میں مجبوراً 2 4 5 دفعہ نے یہ کیا، میں مجبوراً گیا ان کے گھر، اس سے میں ہی جاتا. میں نے کہا بھائی اب تو دنیا اتنی محدود ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے 1 منٹ کے فاصلے پہ، اگر کوئی قطب شمالی میں بیٹھا ہو، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہو، فیس بک کا یہاں جی کیا ہے،
یہ کیا تماشا؟ اس طریقے سے تو بات نہیں پڑے گی. بات پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنے اختیارات سے بڑھ کے پہلے تو فیس بک کے ذریعے مجھے کہا گیا کہ مرکزی کمیٹی کا بھی میٹنگ بلائیں، کراچی میں بحران ہے فلانی سن سے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وقت سے ہے جبکہ ہمارے سارے دوست رفیق زندہ تھے. عبدالرحیم صاحب زندہ تھے، اکرم شاہ خان سیکرٹری جنرل تھے، عثمان خان ہم قید حیات تھے ہمارے پارٹی کی اس میں تھے. نہ پی ایس او کی کانگریس ہوئی نہ کمیٹی کی ہوئی. اب اچانک پتہ نہیں کون سا بحران شدید ہوا. پھر پارٹی میں اس میں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس کیسے بلایا جاتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چیئرمین کہے گا سیکرٹری جنرل کو اور وہ بلائے گا، یا پھر خاص حالات میں یوں ہو تو پھر یوں ہوگا. انہوں نے بس عہدے کا نتا حکم جاری کر دیا کہ فلانی تاریخ کو سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ کو میں نے بلائی ہے. پھر ہم نے مجبوراً ان کو عہدے سمیت پارٹی سے فارغ کر دیا. اس طرح کام تھا. ہمارے دو پچھلے رمضان میں بھی ہماری کانگریس ہوئی تھی. اس بار جب ہوئی تھی بھی تو ہماری کمیٹی فارغ ہوئی تھی، بلکہ ہمیں کہا گیا تھا، مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کمیٹی کو منہ بلائیں. لیکن وقت لوگ ہیں جس کمیٹی کا انہوں نے اجلاس بلایا ہے ان کے دستخطوں سے جاری بیان لسٹ جو ہے تقریباً 163 انہوں نے لکھے ہیں ممبران کے. وفات ہوئے اور نکالے گئے تو اگر نکال دیں تو درمیان تقریباً 120 رہ جاتے ہیں. سینٹرل کمیٹی آئین کے مطابق 50% اگر حاضری ہو تو قورم پورا ہے. اگر آپ دیکھنا سے میں لسٹ دے دوں گا 60 کے قریب اگر آدمی حاضر ہو جاتے تو اگرچہ غیر آئینی تھی، غیر کمیٹی کو بھی بلایا تھا، پھر بھی قورم پورا سمجھا جاتا. 39 کے قریب ساتھی وہاں گئے ہیں. 39 یا 33 میرے بڑے اچھے دوست تھے. میں ان کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا کہ بڑی محفلوں میں لوگ یہ کہیں کہ 70 آدمی آئے ہیں. بالکل کوئی بھی دیکھنا چاہے 39 کے قریب ساتھی آئے. اس دوران جنوری سے لے کر اب تک ایک یونٹ نہیں بنایا تھا. اس میٹنگ میں بیٹھ کے اسی دسمبر میں کانگریس کا اعلان کرتا، ایک یونٹ نہیں بنایا کہیں بھی. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، 10 مہینے میں ایک یونٹ نہیں بنایا. اب کشلار میں محترم دوست ان کو زندہ رکھے یوسف خان کے گھر بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی اور اسی دسمبر 30 کو کانگریس کا اعلان کیا. تو مجبوراً پارٹی کو بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ اپنا ناخن یہ نکالنا پھینکنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ آدمی خود اپنا جسم ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے کہ بھائی کا مجبوری ہے. تو مجبوراً رضا محمد رضا صاحب اور بابا کو تو ہم پہلے ہی نکال چکے ہیں. تقریباً تاریخ بھول رہا ہوں 8 مہینے پہلے یا 9 مہینے پہلے ہماری سب سے بڑے ادارے سینٹرل ایگزیکٹو جس کے ممبران بیٹھے ہیں نواب صاحب، قادر صاحب، کلیم اللہ صاحب، یہ سب
مختار خان اور خورشید سمیت سب بیٹھے تھے. میں نے اس میں تجویز دی تھی بلکہ ضرور سن دیا تھا بابا ان دو آدمیوں کے ساتھ میں پارٹی نہیں کر سکتا. الزامات میں اس کی وجوہات میں نے بیان کی. تقریباً 1.5-2 گھنٹے اس پہ بحث ہوئی. ساری کمیٹی نے اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا. پھر بھی ہم نے انتظار کیا. آخر مجبوراً ہمیں ان کو نکالنا تھا. ہم ایک بھائیوں کی طرح آئے ہیں. بڑی کوشش کی سب کو کہ اللہ کو کوشش کرے. بہرحال مجبوراً ابھی آج ہمیں میں نے سندھ کی ایگزیکٹو کو بھی ان کے صدر کو کہا ہے اور جو بھی فیصلہ ہوا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کی جو میٹنگ ان کے ذریعے ہوا ہے ان کی تائید سے ہوا ہے. ایک آدمی بھی غیر حاضر نہیں تھا اس میں. ان کی تائید سے سارے فیصلے ہم نے کیے. ان کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں. نواب ایاز خان جوگیزائی, فضل قادر شیرانی, ڈاکٹر کریم اللہ, رحیم زیارتوال, صابرین, عبدالرؤف لالا, میں بتاتے ہوں. یہ ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس کے باوجود ہمارے بڑے اچھے ساتھی اس میٹنگ میں گئے. تو میں نے بھی حیثیت پارٹی کے چیئرمین سینٹرل ایگزیکٹو کی تائید اور حمایت سے صوبائی صدر خیبر پختونخوا, صوبائی صدر جنوبی پختونخوا, صوبائی صدر سندھ کو ہدایت کی ہے ایگزیکٹو کی طرف سے کہ یوسف خان کے گھر میں جو مرکزی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایگزیکٹو کے جو ممبران شامل ہوئے ہیں ان کو فوراً پارٹی سے خارج کیا جائے. جنوبی پختونخوا کے ایگزیکٹو میں سے محمد عیسیٰ روشان صوبائی سینئر نائب صدر, یوسف خان کاکڑ صوبائی نائب صدر, نصر اللہ خان زیری صوبائی سیکرٹری و رکن صوبائی اسمبلی, عبدالقادر آغاز صوبائی سیکرٹری برائے لیبر, فقیر خوشحال قاسی صوبائی سیکرٹری برائے آفس, اور صوبہ سندھ کی صوبائی ایگزیکٹو میں افضل خان وطنیات, سراج عرفان, شفیع طلیم, ان سب کے عہدے بنیادی رکنیت آج موقع 26 نومبر 22 کو ختم کیے جاتے ہیں. اور ان افراد کا استعفی لیون پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرکزی ایگزیکٹو نے صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر چونکہ خورشید علی ہے وہ نکالا جا چکا ہے. مرکزی جنرل سیکرٹری صاحب بھی نکالے جا چکے ہیں. ان کی صوبائی ایگزیکٹو یہاں ساری آئی ہوئی تھی, شامل تھی یہاں. تو ان سب کو ان کی غیر آئینی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کی ایگزیکٹو کی تحلیل کا اعلان کر کے صوبائی ملازمات کو چلانے کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا میں آرگنائزنگ کمیٹی کا اعلان کیا ہے. محمد علی خان سوات کو آرگنائزنگ کمیٹی کا کنوینئر مقرر کیا ہے, جبکہ اصغر خان باجوڑ, ارجین املا, مراد بادشاہ, ہمایوں خان مردان سے, موسیٰ خان شیرگڑھ مردان, پرویز مردان سے, ارشد خان سوابی, شفیق خان سوابی, شیر افغان خان سوابی, غفور لالا چارسدہ, شجاع اللہ سوات, ریاض پلی شیرخانہ, ادریس علاقن ڈیرے, اورنگزیب بنو, ہارون وکیل بنو, حجی شیخ داود بنو, ابرار بنو, شیر لباس خان بنو, ادریس خاکوٹ, سراج خان وزیر, زاید خان دورغر, واجد خان چارسدہ, امین اعظم خان کوہاٹ, محمد رسان مردان, شہاب چکروال, اشفاق وزیر, صدیق اللہ اسود, دن محمد, فہیم خان وکیل, خیر اللہ وزیر, دلنواز خٹک, جاوید وریکوٹ, رفیع اللہ کرک, امیر جان درازندہ, مرجان, شیر نواز خان مچلخیل بنو, امان سواتی. ان کو آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر بنا دیا گیا. وہ پارٹی کی آرگنائزیشن کریں گے. صوبائی صدر
کراچی اس آرگنائزنگ کمیٹی صبح زراعت کی اور صبح خیر الخلفاء کی اور کہاں خان کو یہ بھی مرکزی ایگزیکٹو نے ہدایت کی ہے کہ ان بڑے ساتھیوں کے علاوہ جو بھی صوبائی یوسف خان کے گھر میں کمیٹی میں حاضر ہوئے ہیں ان سب کو پارٹی سے فارغ کیا جاتا ہے. آپ کی پارٹی کے ٹکٹ سے کیا مزید کوئی کارروائی کی جائے گی؟ ہر وہ کارروائی کی جائے گی جو پاکستان کا آئین اور پارٹی کا آئین بھی اجازت دیتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے بعض آپ کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے کوئی ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب ہمیں بلائے تو واپس آنے کو تیار ہیں، تو کیا آپ نے ان کے لیے کوئی راستہ رکھا ہے واپس؟ یہ بڑے بڑوں کی غلطیاں بڑی ہوتی ہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے یوسف خان اور یہ جو ہمارے ایگزیکشن جو بڑے میں بنا ہے ان کے ساتھ تو میں 5 سال تک بات نہیں کروں گا. اس بار ان کے ساتھ تو میں 5 سال تک بڑی نرمی کروں. باقی اگر کوئی شخص آدمی یہ کہہ دے کہ ہمیں غلطی سے وہاں گیا تھا اور گڑبڑ نہ کرے، سینٹرل ایگزیکٹو سے میں ریکویسٹ کروں گا ہم اپنے ساتھی کو قبول کر دیں، لیکن انہیں ان کی سزا دینی چاہیے، ان کو ایک دفعہ فارغ ہونا چاہیے. جی خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے دست شفقت جن لوگوں کے سر پہ تھا، جن لوگوں کو آپ نے 20 سال سے رعایت دیا تھا، جن لوگوں کو 5 عہدے تھے ان کے پاس اور آپ کی آشیرواد ان کو حاصل تھی، آپ بچا رہے تھے ان کو بار بار، تو ان لوگوں کو آج ایسی کون سی وہ ہو گئی کہ کئی باہر سے اس پہ کوئی دوسرا ہاتھ آ گیا کہ ان لوگوں نے پارٹی کو اس بحران میں مبتلا کر دیا، یا کوئی ایسی، یا آپ میں جمہوری آدمی ہوں، ان کا بھی جمہوری حق ہے. میں یہ الزام لگاؤں کہ فلانا ہے فلانا ہے، نہیں. یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تقریباً 5 سال سے مجھے پارٹی کے دوست بار بار کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو نکالو اس کو نکالو. میں نے کہا بھائی آدمی گھر میں مرغا پال لیتا ہے، کوئی شیرا پال لیتا ہے، کوئی اور چیز پال لیتا ہے، اس میں سی محبت ہو جاتی ہے. ایک آدمی جس نے ہماری پارٹی میں 3 سال 25 سال 22 سال 28 سال بابا تعالیٰ اختر شاہ کو ہم اسٹوڈنٹ سے پارٹی میں شامل کیا. مجبوری میں میں نے عرض کیا نا، مجبوری میں انسان اپنا ہاتھ کٹوا دیتا ہے، کام کاٹ دیتا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کی، لیکن وہ نہ مانے، بلکہ انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ اصل پارٹی ہے اور اگر محمود حاضر ہونا چاہے اور وہاں کی تقریر کرنا چاہے، لوگوں کو کنورس کرنا چاہے، میں آپ کے تھرو ان سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر میری کسی بات کا میری والا پارٹی اگر میری کسی بات کا ہماری پارٹی کسی پالیسی کا عوام نے ساتھ نہ دیا تو میں ان سے بھی معافی مانگوں گا، آپ سے بھی مانگوں گا اور ان کی پہلے پیچھے ہوں گا. عوام نے اگر مجھے سپورٹ کیا، عوام میں فائنل وہ ہے قرض ہے. ہم سیاست کرتے ہیں عوام کی مرضی سے. ہم نے جو کچھ کیا، اگر ہمیں عوام نے سپورٹ نہیں کیا ہم کسی سے معافی مانگ لیں گے. اگر انہیں سپورٹ کی کہ وہ معافی نہ مانگے توبہ کر، وہ معافی نہ مانگے توبہ کر. خان صاحب خوشحال خان کاکڑ بھی اس اجلاس میں تھے، تو اس کے حوالے سے کیا؟ خوشحال خان کاکڑ مرحوم عثمان خان میرے انتہائی قریبی دوست ساتھی رہے. جن حالات میں ان کی موت واقع ہوئی تو ان کی وجہ سے ان کو برداشت کیا جائے گا، جو کچھ ہو کہتے ہیں زندہ. خان صاحب، جو آپ کے ناراض ساتھی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل ہونے کے بعد افغانستان کے حوالے سے پالیسی آپ نے تبدیل کی ہے. اس حوالے سے نہ پارٹی میں اندر بولنے دے رہے تھے نہ ہی کسی فورم پر. تو یہ بابر سالہ اور دوسری یہ 2-3 جگہوں پر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے کہ افغانستان کے حوالے سے پارٹی پالیسی کیا؟ افغانستان کے بارے میں بول دوں گا دور سنو آپ سے وعدہ، اگر عوام نے کہا کہ یہ غلط ہے میں وہی معافی مانگوں، وہی معافی مانگوں. افغانستان کے بارے میں پاکستان کے بارے میں ہم بات کریں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، افغانستان ہمارا مادر وطن رہا ہے، یہ ہمارا ملک ہے. بہت خطرناک حالات ہیں.
بہت خطرناک. پاکستان کی بھی اقتصادی طور پہ ہر لحاظ سے افغانستان کی بھی. افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ملاپ دو ہمسایوں کی حیثیت سے, دو مسلمان ملکوں کی حیثیت سے, اس کے لیے میں آج صرف یہی بولوں گا, اس کے لیے کم از کم پاکستان کو ان دو سوچوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ افغانستان ہمارا پہچان صوبہ اور ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ, ان دو سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا. افغانستان اور پاکستان اچھے دوست نہیں بن سکتے. آج بھی پاکستان کے لیے یہ جو بحران ہے, میں بار بار کہتا رہا ہوں, ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ غریب گناہ کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں توڑتا. میں بار بار کہتا رہا ہوں, آج پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کی ان بربادیوں کا علاج صرف یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان, بشمول آپ لوگ جرنلسٹ, بشمول ہماری جوڈیشری, سیاسی لوگ, عمران سمیت عمران کو, سب ہم مل بیٹھ کے سر جوڑیں, گول میز کانفرنس بنائیں اور اکٹھے مل کر اس ملک کی اقتصادی اور سیاسی مسائل حل کریں. ورنہ ہم ایسی اس میں پھنس جائیں گے, دنیا میں کوئی بہنی نہیں نکال سکے. شہباز نے کہا تھا عمران خان کو, شہباز شریف نے, ایک اقتصادی اس میں کانفرنس بنائی جائے. میری رائے پریتی عمران خان کو اس سے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب ہم اکٹھے بیٹھے گے ایسا ہوگا تو اقتصادیات کے ساتھ بہت چھوٹ پہ بحث ہو سکتی ہے. اس کے لیے آج بھی پاکستان کے بچنے, چلنے اور بہترین کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کانفرنس بلائیں, ماضی کی ایک دوسرے کو انگشتمائی نہ کریں, تم نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تم نے ہوئی. اب اخباروں میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہر چیز پہ بحث ہو رہی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. گورنمنٹ کانفرنس بلائیں, تاجر بھی آئیں, جرنلسٹ بھی آئیں, ججز بھی آئیں, جرنیل بھی آئیں, سیاسی لوگ بھی آئیں, بیٹھ کے بھائیوں کی طرح بات کریں اور آئین کے دائرے میں ہر ادارے کو آزادی دیں اور آئین کے دائرے میں ہر ادارہ اپنا کام کرے. منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. جو اختیارات قومی اسمبلی کے ہیں وہ اختیارات سینٹ کے پاس ہو. پاکستان بہترین ملک بن سکتا ہے, چل سکتا ہے. ہماری دوسری بات, آج میں نہیں کہنا چاہتا, وہاں میں کئی جگہ ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہمارے وہ لوگ جو ہماری خارجہ پالیسی کے حکمائیں سمجھتے ہیں, وہاں ان پشتونوں کی, وہاں افغانستان میں پشتونوں کی جو حالت ہے اس پہ یہاں لوگوں کے بیچ میں فرق ہوتا ہے. افغانستان کے پشتونوں کے تو حقوق مانتے ہیں آپ, یہاں منقسم پشتون کو اپنی قدر نہیں کرتے. کون آپ پہ بھروسہ کرے گا؟ ہم یہاں رہنے والے پشتون ایک ساتھ رہنے والے 4 یونٹس نے کبھی اپنے میں متحد کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے ساتھ میں کبھی نہیں, کبھی گجرات کہتا تھا, کبھی اور کہتا تھا. وہاں پشتونوں کا حصہ نہیں ملا. بابا یہاں کے پشتونوں کو حصہ دے دو, وہاں کو پشتون جانے ان کا حصہ جانا. اگر اس ملک کو ہمیں چلانا ہے, کیاری صاحب نے قضی صاحب کو کہا کہ ہم یوں گزارا کر سکتے ہیں اگر یہاں کا پشتون اسلام آباد کی طرف دیکھیں اور وہاں کا پشتون کابل کی طرف دیکھیں. ہاں ہم دیکھیں گے اسلام آباد کی طرف, لیکن بحیثیت کے برابر پارٹنر کے. ہمارے سارے متصل پشتون علاقے ایک صوبے میں ہو, یہ ہمارا پشتونستان. افغانستان ایک شور پشتونستان کی بات کرتا ہے, وہ جانے اس کو پشتونستان جانے. ہمارا پشتونستان ڈیورنڈ لائن سے لے کے افغانستان تک یہ ہماری اس سمیت ان کے مشتمل پشتون صوبہ ہمیں دے رہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. ایک خواہش ہماری ہر وقت ہوگی کہ افغانستان میں مداخلت نہ ہو. ہمارے مسائل آج بھی پاکستان اور افغانستان حل کر سکتے ہیں. افغانستان کی بارڈرز میں ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان, روس, ان کے پاس یہ 3 چیزیں ریویو کی بند پہ ہیں, بجلی, تیل اور گیس. اس کا راستہ افغانستان سے اور پاکستان سے والا ملتان سمندر
Ama sanki Serhan Hoca'nın dolu Müslüman bitirin çabuk. Hadi yok, kuş ne kadar thank you very much for the show. Bas. Gibi ben yaptım şimdi bana. Thank you.